اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستوں، کوئی پچھلے 2 سال کے عرصے سے میرے کچھ دوست ہیں جن میں ناظم احمد فاروقی ہیں، انہوں نے مجھے بہت فورس کیا کہ میں تصوف، علم اور حکمت کے موضوع پر ویڈیوز بناؤں، لیکن گوناگو مصروفیات اور کچھ سورسز نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن انہوں نے آخرکار اس کے لیے اکوپمنٹس اور دیگر جو انسٹرومنٹس ہیں انہوں نے بنا کر سیٹنگ کر کے مجھے دیے، تو میں انکار نہیں کر سکا، جس کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ بھی انہیں دعا خیر میں یاد رکھیں۔ عرض یہ کہ اہل تصوف کی دنیا کے اندر عرفان اور معرفت یہ بہت پرکشش الفاظ ہیں، نہ صرف اہل تصوف کی دنیا میں بلکہ عام لوگ بھی جب اس کے بارے میں، معرفت کے بارے میں یا عرفان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں، ان کے چہرے پر ایک تجسس سا آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اور اس علم سے جو آشنا لوگ ہیں ان کو بڑی عزت و توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اصل میں عرفان اور معرفت جو ہے یہ تقریباً ایک ہی الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل ہو جانا یا معرفت کا حاصل ہو جانا۔ معرفت کہتے ہیں واسطہ کو، یعنی ایک ایسا واسطہ جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت سے آپ کا رابطہ ہو جائے، اسے معرفت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم معرفت کو دیکھیں تو معرفت حاصل کرنے کے لیے میری جہاں تک ناقص رائے ہے، اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبرائیل کے ذریعے بھیجی اور اس میں باقاعدہ واضح طور پر فرما دیا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر غور کرو۔ اور جب سمجھا اللہ رب العزت نے کہ انسان اس پر اتنا غور نہیں کر پائے گا تو پھر کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوب اقفالها، تو کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یعنی تمہارے دل بند ہو گئے، تمہارے دل غور و فکر کی طرف جاتے نہیں ہیں، تمہارے دل سوچتے نہیں ہیں، تمہارے دل سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ ایسا کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں جب بھی ملے گی قرآن سے ملے گی، قرآن کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اولیاء کرام، اولیاء اعظام، تو انہوں نے بھی قرآن ہی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں نماز پہلا رکن، نماز، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے روزہ، صفائی قلب۔ اب قلب کو صاف کرنا وہ کیا ہے، اس پر ہم پہلے گفتگو کرنی چاہیے ہمیں، یا کہ نماز پر پہلے گفتگو کرنی چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے نماز کے متعلق اس سلسلے میں نظر دوڑانی چاہیے یا کہ تدبر پر؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اس کو 2 قسطوں میں کر لیتے ہیں، الگ الگ کر لیتے ہیں۔ ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے نماز پر بات کر لیں۔ ہم اگر نماز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ الصلاۃ عماد الدین، اور نماز دین کا ستون ہے۔ دوسرا، الصلاۃ معراج المومنین، یعنی صلاۃ جو ہے
وہ مومن کے لیے معراج ہے، یعنی معراج وہ معراج جو اللہ سے اس کی ملاقات کروا دے، یہ نماز۔ تو ایسا نماز میں کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ اصل میں ہمارے سمجھنے میں، سوچنے میں فرق ہے۔ نماز ایک استغراق کا نام ہے، ایک تقاضے توجہ کا نام ہے، کسی کے خیال میں بے خیال ہونے کا نام ہے۔ ہم اگر دیکھیں کہ اگر کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، کسی خیال میں گم ہوں ایسے، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ان کی نظریں کسی ایک جگہ خلا میں ٹکی ہوئی ہوں گی۔ دوسرا، ان کی پلک نہیں جھپک رہی ہے، پلک جو ہے وہ اس پر ٹپ نہیں مار رہی ہوگی، ڈیلے پر ٹپ نہیں لگا رہی ہوگی۔ ایسے میں کیا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر اس پوزیشن میں رہیں تو آپ کا جو ذہن ہے، جو آپ کی عقل ہے، وہ اندر کی طرف جھانکنا شروع کر دیتی ہے۔ جس وقت انسان باہر سے اندر کی طرف جھانکنے لگتا ہے تو اندر عقل پر ایک اسکرین روشن ہو جاتی ہے، ذہن پر، جس کے اوپر کوئی فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی چہرہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ایک فلم چلنے لگتی ہے جس کو وہ دیکھنے لگتا ہے، اور وہیں ہم کلام ہوتا ہے، وہیں سوچتا ہے، وہیں جواب دیتا ہے، وہیں سوال کرتا ہے۔ اب ایسے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایسے کوئی صاحب آئے، آپ گئے، آپ نے مجھے ہلایا، ایوب، یا ہاتھ نہیں لگا، ایوب بھائی، میں خاموش، ہاتھ لگایا، ایوب بھائی، ہاں، تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ ہماری پلک جھپکی، ہماری پلک نے ہماری آنکھ کے بیلے کے اوپر ٹپ مارا ہے۔ جیسے وہ ٹپ مارا، ہم اس دنیا سے کٹ کے اس دنیا میں آ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ مراقبے کا پہلا سبق دیتی ہے نماز، ارتکاز توجہ سکھا دیتی ہے نماز، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے نماز۔ تو کیا ہوا؟ اب آئیے، آپ کھڑے ہوئے قیام میں، اور آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے خیال میں اللہ ہے۔ اب اللہ کے خیال میں آپ بے خیال ہوئے، اور آپ کی جو نگاہ ہے وہ بالکل سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے، پوزیشن وہی دیکھیے، وہاں خلا میں ٹکی ہوئی، خلا میں ایسے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ جو ہیں سجدے کی جگہ پر نگاہ ٹکائے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف آپ کا ذہن ہے، آپ اللہ کے خیال میں بے خیال ہو چکے ہیں۔ تو اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھ کر پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کوئی سورہ ملا کر پڑھتے ہوئے اسی خیال بے خیال میں رکتے ہیں، اور پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب رکوع اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جھکے، اب آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، تو آپ کو اس کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ یہ ذہن میں ہو تو آپ کو رکوع کا لطف حاصل ہو جائے گا، رکوع میں جھکنے کا مزہ آ جائے گا، رکوع کے اندر جھکنے کا مقصد معلوم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نماز جو بھی پڑھتے ہیں اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگلی بات کرتے ہیں سجدے کی۔ سجدے میں آپ گئے، آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند مرتبہ، پاک ہے میرا پروردگار بلند مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ سجدہ اصل میں خود سپردگی ہے اللہ کے آگے، اللہ کے آگے خود سپردگی ہے۔
اللہ کو سپرد کر دینا خود کو کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے خود کو سپرد کرتے ہیں تیرے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے. آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے اور کوشش کریں کہ ایسے میں ڈیلے پر ٹپ نہ پڑے تاکہ آپ کے لیے وہ صلاۃ الصلاۃ معراج المومنین بن جائے. آپ کے لیے وہ صلاۃ الصلاۃ عماد الدین بن جائے. وہ صلاۃ آپ کا اللہ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ بن جائے. آپ اللہ کے ساتھ مل جائیں اور اللہ آپ کو اپنا بنا لے. یہی استغراق ہوتا ہے. نماز میں استغراق کیسے ملتا ہے؟ جب تک کیسے ملے گا جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہم کیا بول رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ عربی زبان ہے. ہم اردو بولتے ہیں, کوئی انگریزی بولتے ہیں. سب کو اس کا ترجمے کا پتہ ہوگا تبھی تو پتہ چلے گا کہ میں کس سے کیا کہہ رہا ہوں. جبھی تو استغراق آئے گا, جبھی تو مراقبے کی پہلی سیڑھی مکمل ہوگی, جبھی تو الصلاۃ معراج المومنین بنے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو عرفان کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں میں انہیں فرقان عطا کرتا ہوں. قرآن پاک میں. اچھا اللہ تعالیٰ فرقان عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لیں گے. ایسے نہیں گھیرے میں لیں گے, تب گھیرے میں لیں گے جس وقت ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم کس کے حضور کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. یہ مراقبے کی پہلی سیڑھی ہے. مراقبہ اس کے بعد اسٹارٹ ہو. اس کے بعد ہمارے لیے جس وقت ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں نماز سے تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں کندھے کی طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں کندھے کی طرف. پھر ہم اس مراقبے سے باہر آتے ہیں سلامتی کے ساتھ. جب ہم سلامتی کے ساتھ اس میں سے واپس آئیں گے, اور ایک بات اور عرض کروں, جن لوگوں کو نماز کا نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ انہیں ترجمے کا نہیں معلوم ہے, ان کو میں یہ کہوں گا کہ دن میں ایک وقت 5 منٹ کا سجدہ ضرور کیا کریں. سجدے میں گئے, اللہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس کو وقت فوری طور پہ نہیں پکڑا. پاک پروردگار مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی, اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس وقت مجھے سزا نہیں دی. الہ العالمین مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس وقت کچھ نہیں کہا. اللہ میں نے فلاں جھوٹ بولا, تم نے اس وقت میری لاج رکھی, اے میرے اللہ تیرا شکر ہے. اردو میں کہہ لیں 5 منٹ پڑے رہیں اور ماتھے کی یہ جگہ سجدے کی جگہ پر زور سے دبی رہنی چاہیے. ایسے میں آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور اللہ کے ساتھ قربت کا تو سب سے بہترین ذریعہ ہے نماز, اور وہ ہے رات کی نماز. جب رات کا وقت ہو کیسا اچھا لگے کہ آپ اٹھیں, واش روم جائیں, استنجا کریں, صفائی کریں, اس کے بعد آپ وضو کریں, بہت اچھا دانت مانجیں, دانت مانج کے برش کر کے وضو کریں. وضو کرنے کے بعد اچھے سے کپڑے پہنے, سر میں ذرا کنگا بنگا بھی کریں, تھوڑا جسم کو خوشبو بھی لگا لیں. کیوں؟ وہ پکارنے والا کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, تو اس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہو بھائی. میری دعا ہے کہ جو میری یہ ویڈیو دیکھیں اللہ رب العزت اس رات تو انہیں یہ ان کی آنکھ کھلوا دے اور ان کو یہ مزہ چکھا دے. آمین کہیے گا اس طرح. اس وقت آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. اچھا اس وقت نوافل کی کیوں اہمیت ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ نیند میں ہوتا ہے, رات کے حواس ہوتے ہیں انسان پر رات کے نیند کے حواس ہوتے ہیں, اور نیند کے حواس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے میں منہ سے بات نکلتی ہے سیدھی. ایک بات تو یہ, دوسرا یہ فرمایا کہ جو اول وقت میں
سجدہ کرتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے. دوسرا یہ کہ ایسے میں جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایسی دعائیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی آخرت کے لیے بچا دیتا ہے. قبولیت لازمی 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 یہ وقت ایسا ہے. اور جو دعائیں اور جو بہتر ہوتی ہیں ان کو جلد قبولیت عطا کرتا، ان میں دیر نہیں کرتا، ان کے لیے دنیا کے سامان جلد مہیا کر کے ان کو قبول فرما لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا پچھلی رات کے وقت اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. پچھلی رات کو ضرور اٹھیں. اللہ کو منانا ہے تو، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے تو، الصلاۃ مراج المومنین پانا ہے تو، الصلاۃ عماد الدین بنانا ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اگر معرفت حاصل کرنی ہے اور عرفان حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، توبہ استغفار کریں. روزانہ 2 رکعت نماز استغفار کے لازماً ادا کریں، لازمی ادا کریں. استغفار میرے رب کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ پاک پروردگار میرا، میں اپنے رب الجل سے دعا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو لوگ سنیں اس کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ رات کی نماز کا مزہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.